گیس ہے؟ ہاں کیسے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق اللہ العظیم. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 181. لقد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے بات سن لی، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں. اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ البقرہ آیت نمبر 245، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مدینے کے اندر سارے مخلص مسلمان نہیں تھے، جس طرح مکے میں تھے سارے مخلص مسلمان تھے اور ان کا واسطہ پکے کافروں کے ساتھ تھا. لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں مسلمانوں کے علاوہ اور بھی گروہ تھے، جن میں یہود کا گروہ وہ سر فہرست ہے. ان کے 3 قبائل مدینہ کے اندر آباد تھے پہلے سے، نبی علیہ السلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے. کون کون سے؟ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ قبائل اہل کتاب تھے، یہودی تھے. اور پھر دوسرے جو یہاں بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج کے تھے، جن کو ہم انصار کہتے ہیں. اکثریت اسلام قبول کر چکی تھی کیونکہ ان کے جو سردار تھے قبیلوں کے وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، یہ حضرات مسلمان ہو چکے تھے. تو ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اوس اور خزرج کے جو اکثریت تھی وہ اسلام لا چکی. اب یہاں پہ صورتحال الٹ ہو گئی مدینے مکے سے. مکے کے اندر یہ صورتحال تھی کہ مسلمان تھوڑے تھے، قلیل تھے، اقلیت میں تھے، اور کفار مکہ اکثریت میں تھے. ان کا غلبہ تھا، ان کی قوت تھی، طاقت تھی. اور مسلمان وہ مظالم کا شکار تھے. جو بھی مسلمان ہو جاتا مکے کے اندر اس کو کافروں کی تکلیف کا اور اس کی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا. اور اس سے پہلے سن 5 نبوی کے اندر بھی مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے سن 5 نبوی کے اندر. اب یہ سن 13 نبوی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اللہ کے حکم سے، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے. اور اس سے پہلے آپ نے جو مسلمان تکلیف کا شکار تھے، اذیت اٹھا رہے تھے کافروں کی، آپ نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ جو بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ ہجرت کرے. لہٰذا مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مکے سے نکل رہے تھے، مکہ خالی ہو رہا تھا مسلمانوں سے، مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے. اور حضرت مصعب بن عمیر کو آپ نے مدینے والوں کی درخواست پہ ان کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، دین سکھانے کے لیے بھی بھیج دیا تھا. تو ادھر کفار کو تسلی تھی کہ چونکہ مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں، جو نبی ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں، تو لہٰذا ان کو ٹینشن نہیں تھی. لیکن ایک فکر تھا کہ مسلمان سارے مکہ چھوڑ رہے ہیں، خالی ہو رہا ہے مکہ. لیکن اس وجہ سے ان کو تسلی تھی کہ جو مسلمانوں کے رہنما ہیں، جو نبی ہیں، وہ ادھر ہی ہیں ابھی. تو زیادہ تر مسلمان بیچارے چھپ چھپا کے کافروں سے جان بچا کے نکلے یہاں سے. اور کچھ حضرت عمر جیسے لوگ تھے جو علی نار نکلے، جو طاقت والے تھے. حضرت عمر نے تو یہاں تک کہا کہ میں اب ہجرت کرنے لگا ہوں، مکے کو سے جانے لگا ہوں. تو جو اپنے بیوی بچوں کو، یتیم بچوں کو کرنا چاہتا ہے، بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ آئے میرے مقابلے میں آئے، مجھے روکے. تو اس طرح انہوں نے ہجرت کی. لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد اپنی امانتیں جو مکے والوں کی تھی، گو کہ مکے والے مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی صادق اور امین ہے. وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور اپنی امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس رکھا کرتے.
اس حالت میں بھی آپ کی بہت ساری مانتے آپ کے پاس تھی کافروں کی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ میرے پاس فلاں فلاں کافروں کی مانتے ہیں، تو تم آج میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح جب دن ہو تو ان کو دے کے آ جاؤ۔ آپ خود حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ بھی جب نکلے ہیں تو آپ بھی چھپ کے نکلے، یعنی آپ بھی علانیہ نکلے اور عام رستے سے ہٹ کے آپ نے جو ہے رستہ اختیار کیا ہجرت کا۔ تو کفار کو پتہ چلا تو وہ تو مطلب جو ہے سخت وبیلہ برپا ہو گیا وہاں پہ، اور انہوں نے آپ کو جو ہے قید کرنے والے کے لیے، جان سے مارنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی، آپ جو ہے جان بچا کے تو مدینہ منورہ پہنچے۔ تو ادھر جب مسلمان آئے تو ادھر صورتحال بدل گئی، مکے میں صورتحال اور تھی، مدینے میں صورتحال بدل گئی، یہاں مسلمان اکثریت میں اور جو کفار تھے وہ اقلیت میں، تھوڑی تعداد ان کی۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کے اندر مخلص مذاہب کو ماننے والے تھوڑے ہیں اور دنیا اکٹھی کرنے والے زیادہ ہیں، یعنی لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جو نام دین کا استعمال کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ دنیا اکٹھی کر رہے ہیں اس کے ذریعے۔ تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ جو اہل کتاب تھے، یہود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں اور حکومت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، سرداری ان کے پاس ہے، غلبہ ان کے پاس ہے مدینے کا، تو اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ سارے فائدے حاصل ہوں گے جو کہ اکثریت کے ساتھ ملنے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے اہل کتاب صرف دنیاوی فائدے اکٹھے کرنے کے لیے مسلمان ہو۔ پھر اسی طرح دوسرے بھی لوگ جو اوس اور خزرج میں سے تھے، مدینے کے جو مقامی رہنے والے تھے، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ اسلام یہاں کی غالب قوت ہے اور اسلام کے پاس مدینے کی مطلب سیاست ہے، مدینے کا نظام مسلمانوں کے قبضے میں ہے، تو انہوں نے بھی اسی میں بہتری دیکھی کہ اسلام قبول کر لیں تاکہ دنیاوی فائدے حاصل ہو سکیں۔ تو اس طرح ان لوگوں کا ایک اچھا خاصا جتھا اکٹھا ہو گیا جو دنیاوی فائدوں کے لیے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اصل میں ان کا مقصد اسلام قبول کرنا نہیں تھا۔ تو اب یہ لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی طاق میں رہتے کہ ہمیں کوئی نقص ملے، کوئی ہمیں عیب ملے اسلام کے اندر، کوئی ہمیں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کا کوئی موقع ملے اسلام کو، اور ان کے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کا کوئی موقع ملے، وہ اس کی ٹو میں رہتے، اس کی کوشش میں رہتے۔ اور ادھر جب آتے تو بڑے مسلمان نمازیں پڑھتے، باقی کام کرتے مسلمانوں والے، لیکن جب آپس میں جاتے، اکٹھے ہوتے اپنے پیشواؤں کے پاس، آپس میں ایک دوسرے کے پاس، تو وہاں مسلمانوں کا خوب مذاق اڑاتے کہ دیکھو ہم نے کتنا بیوقوف بنایا ہوا مسلمانوں کو، کہ مطلب ہم مطلب جو ہے اصل میں ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھو کتنا ہم نے دھوکہ دیا، اور ان کے پاس جا کے ہم کیسے دیندار بنے ہوتے۔ پھر جو جو ان کو مسلمانوں کی اور برائیاں نظر آنی، انہوں نے خوب مذاق اڑانا اس میں بیٹھ کے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 کہ ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھائے گا، اس قرض کو بڑھا کے واپس کرے گا۔ بات سیدھی سادی تھی، بات مطلب جو ہے بالکل صاف تھی، صحیح تھی، لیکن ان کے اپنے اندر کجی تھی، ان مطلب دنیا داروں کے اندر، ان منافقوں کے اندر، تو انہوں نے آپس میں اکٹھے ہو کے تو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں کا جو خدا ہے، اب یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ وہ محتاج ہو گیا، فقیر ہو گیا اور غریب ہو گیا، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم اس کے مقابلے میں مالدار ہیں، غنی ہیں، اب وہ دیکھو ہم سے درخواست کر رہا ہے کہ مجھے قرض دو، یعنی قرض عام طور پہ جو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، وہ مانگتا ہے نا۔ تو اللہ نے یہ بات کسی اور پس منظر میں کہی تھی، اور انہوں نے اس کو بگاڑ لیا، کیونکہ یہ اسی ٹو میں رہتے تھے، اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی نقص نکالیں مسلمانوں کے اندر، کوئی نہ کوئی عیب نکالیں، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوئی نہ کوئی ہمارے پاس چیز ہاتھ لگے۔
تو جب انہوں نے اتنی سخت بات کہی، اللہ کو فقیر کہا، اللہ کو محتاج کہا، ضرورت مند، اور اللہ یہ نقص ہے، اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے ایسے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں غنی کہا، مالدار کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ دو حرفی جواب دیا، سنکتب ما قالوا. فرمایا کہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، میں ان کو لکھ لیتا ہوں. اس جملے کے اندر کتنی ہیبت پائی جا رہی ہے، کتنا ڈر اور خوف پایا جا رہا ہے کہ اللہ جو اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا، اتنا جو ہے مطلب جو ہے غالب خدا، وہ یہ بات کرے کہ اے نافرمانو، میں تمہاری بات کو نوٹ کر رہا ہوں، تمہاری بات کو میں اپنے پاس لکھنے لگا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی ہیبت اس کے اندر، کتنا ڈر خوف پایا جا رہا ہے. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ یہ جو میرے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، میں نے اس بات کو بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیں، کتنا ان کا سوال کیا تھا اور اللہ کا جواب دیکھیں. یعنی ان کے جو یہ بڑے جرائم میں سے تھا، اہل کتاب کے بڑے جرائم میں سے، یہود و نصارہ کے یہ جرم تھا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں کو، رسولوں کو ناحق جان سے مار دیتے، قتل کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ حوالہ دے دیا کہ دیکھو یہ جو تم جرم کر چکے ہو نا پہلے بھی، وہ بھی یہ نہ سمجھو کہ میں بلا بیٹھا ہوں اور جو ہے وہ آئی گئی بات ہوگی، ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے تمہارے ان جرموں کو بھی لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا جو چیز میرے پاس لکھی ہے، نوٹ ہے، تو میں اب اس کا حساب بھی لوں گا، اس کا مواخذہ بھی کروں گا. اور فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ میں بھی کوئی بات کروں گا. آج تو تم بات کر رہے ہو نا، آج میں نے تمہیں دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے. قانون امہال اللہ کا دنیا میں چلتا ہے کہ جرم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اکثر اوقات فوری سزا نہیں دیتا. کبھی کبھار اللہ کا جوش جو ہے، غصہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب جوش میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوری بھی عذاب دے دیتے ہیں. لیکن جو اللہ کا عام قانون ہے نا، وہ قانون امہال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جرم کرنے پہ فوری نہیں پکڑ بھیجتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا، رسی دراز کرتا کہ بندے کر لو، اپنی گٹھڑی پوری باندھ لو، پھر میں تمہیں ایک دفعہ ہی پکڑوں گا. ان اللہ ونقول ذوقوا عذاب الحریق. فرمایا کہ آج تم یہ بات کر رہے ہو کہ تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، رسی دراز میں نے کی ہوئی ہے. اچھا پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ میں بھی ایک بات کروں گا. کیا کروں گا؟ ذوقوا عذاب الحریق. اس وقت کروں گا جب میں نے تمہیں دوزخ کے اندر پھینکا ہوا ہوگا اور تم وہاں جل رہے ہوگے، اور میں اس موقع پہ یہ بات کروں گا، ذوقوا مزہ چکھو، عذاب الحریق دوزخ کی آگ کے جلنے کا. ایسا ہیبت ناک انداز ہے اللہ کا جواب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے پناہ میں رکھے، بچائے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے اور جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں شمار فرمائے. ذالک بما قدمت ایدیکم. اور فرمایا کہ یہ جو میں تمہیں دوزخ میں پھینکوں گا، یہ تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے پھینکوں گا. یہ جو دنیا کے اندر تم گناہ کے کام کر رہے ہو نا، میری نافرمانی کر رہے ہو، اس وجہ سے میں پھینکوں گا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور اللہ نے فرمایا کہ میں انسانوں پر ظلم نہیں کیا کرتا. میرا اصول کسی انسان پر ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ میں جس کو سزا دیتا ہوں، وہ جب اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کر لیتا ہے، میں پھر اس سزا دیتا ہوں، اس سے پہلے نہیں دیتا. اب اس کا میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کے لیے کیا کیا اہتمام کر رکھا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے رسول نہ بھی بھیجتا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نبی نہ بھی بھیجتا، اللہ تعالیٰ کتابیں، صحیفے، فرشتے نہ بھی بھیجتا ہدایت کے لیے دنیا کے اندر، تو جو اللہ نے ہمیں فطرت صالح پہ پیدا کیا ہوا ہے نا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطرت سلیم رکھی ہوئی ہے، خیر و شر کی تمیز رکھی ہوئی ہے، وہ کافی تھی ہماری پکڑ کے لیے، اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ روم میں اللہ نے فرمایا،
فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، کہ میں نے فطرت سلیم پہ، فطرت صالح پہ، نیک فطرت پہ انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو، خواہ وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہو، خواہ عیسائیوں کے گھر پیدا ہو یا یہودیوں کے گھر پیدا ہو، وہ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اسلام پر۔ وہ کون سی مذہب دین لے کے آتا ہے؟ اسلام۔ اس کی فطرت، اس کی جو ہے سوچ، اس کی فکر، اس کا دل و دماغ، وہ مسلمان ہوتا ہے، اور اس کے اندر اسلام والی ساری صفتیں پائی جاتی ہیں۔ کس وقت؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث مبارکہ میں وضاحت فرمائی، اس کو بیان فرمایا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت صالح پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر فرمایا اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کا ماحول اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یا جو بھی ان کا دین مذہب ہوتا ہے اس کے مطابق ڈال لیتے ہیں۔ كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء، فرمایا کہ اس کی مثال تم ایسے سمجھو کہ جس طرح ایک جانور مادہ بچے کو جنم دیتی ہے، بالکل صحیح سالم ہوتا ہے بچہ، کوئی بھی مادہ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، جو بھی کوئی بچہ پیدا کرتی ہے تو بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نقص عیب نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ جو اس کے مالک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کے کان کے اندر کوئی سوراخ کر دیتے ہیں، کوئی اس کی دم کاٹ دیتے ہیں، یعنی ساری جو تبدیلیاں ہیں وہ بعد میں لوگ کرتے ہیں جو ان کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت صحیح سالم ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نقص عیب نہیں ہوتا۔ یہ مثال دے کے آپ نے سمجھایا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر آتا ہے، وہ نیک پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کا ماحول، اس کے دوست احباب اس کو دوسری راہیں دکھاتے ہیں، لیکن وہ بھی زبردستی نہیں کر سکتے، ان کا کام ہے صرف راہیں دکھانا۔ اور یہ جو انسان ہے جیسے جیسے ہوش سنبھالتا ہے، یہ اپنی مرضی سے جون سی راہ چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے، اور یہ اپنی مرضی سے جو راہ اختیار کرتا ہے اس پہ زندگی گزارتا ہے، اور اسی اختیار کے استعمال کرنے پر اس کی پکڑ ہونی اللہ کی، کہ جانتے بوجھتے ہوئے جو راہ اختیار کی، اسی کی بنیاد پہ اچھی راہ اختیار کی تو اچھا صلہ ملتا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، جنت ملتی ہے، اور اگر بری راہ اختیار کی تو پھر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ کی دوری اور دوزخ ملتی ہے۔ تو یہ انسان کی اپنے اختیار کی بنیاد پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ جو بھی انسان اپنی مرضی سے راہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو اچھی جزا دیتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر نبیوں کو نہ بھیجتا، رسولوں کو نہ بھی بھیجتا، کتابیں نہ بھی بھیجتا، صحیفے نہ بھی بھیجتا، اپنے فرشتوں کو نہ بھی بھیجتا ہدایت دے کے، تو صرف یہ بات ایک کافی تھی کہ اللہ نے انسان کو نیک فطرت پہ پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، اس کو ہر چیز سمجھا کے بھیجی ہے۔ کوئی انسان اب دنیا میں دیکھ لے جو جنگل میں پلا بڑا ہو، کسی شہری معاشرے میں نہ گیا ہو، کسی اسکول مدرسے میں نہ گیا ہو، اس سے پوچھیں کہ چوری کرنی کیسی ہے، وہ کہے گا برا کام۔ اس سے پوچھیں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ہیرا پھیری کرنا کیسا ہے، وہ کہے گا برے کام ہے۔ پھر اس سے پوچھیں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، بڑوں کی خدمت کرنا، یہ کام کیسے، وہ کہے گا بڑے اچھے کام۔ یعنی یہ وہ بندے کی میں بات بتا رہا ہوں جو کبھی اسکول میں نہیں گیا، جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، وہ بندہ جو جنگل میں پلا بڑا ہو، اس کے اپنے اندر بھی ساری اچھی باتیں موجود ہیں، ان کا احساس موجود ہے، اور سارے گناہوں کا احساس موجود ہے، اس کو پتہ ہے، سمجھ ہے کہ کون چیز بری ہے، کون سی صحیح۔ تو یہ جو اچھائی اور برائی کا تصور ہے، اللہ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا ہوا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے۔
جیسے ہی انسان شعور سنبھالتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے. یہ اللہ نے ایسا نظام انسان کی فطرت کے اندر دیا ہے. تو یہی ایک کافی تھی چیز انسان کی پکڑ کے لیے، انسان کو جزا دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں، اللہ کی رحیمیت دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں کہ اس نے اسی پہ بس نہیں کیا. اس نے اپنے اتنے برگزیدہ نبی بھیجے. آدم علیہ السلام ہمارے پہلے جو باپ ہمارے سب کے اور پہلے انسان، اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا. اور جو ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ایک لائن لگا دی اور مسلسل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے. اور پھر آخری نبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کے اللہ تعالیٰ نے اور ان کو سکلین صاحب یہ ذرا بٹن دبائیے گا، آن کیجیے گا، یہ کسی نے بند کر دیا یہاں سے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہمارے اوپر کہ اتنے برگزیدہ نبی. بٹن دبائیے گا، یہ بند ہے کیونکہ یہ نیچے کرنا پہلا بٹن جو ہاں اس کو نیچے کرنا پہلے بٹن کو پہلا بٹن پہلا بٹن ہے. یا لیڈ دیکھیے گا، یہ کہیں یہ تو نہیں ہل گئی، اس کو تھوڑا سا اگر دبا دیا جائے. جی یہ میرا خیال ہے کوئی مسئلہ. چلو میں اس پہ فارغ ہو گیا، میں دیکھتا ہوں. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے چل گیا. ہاں جی ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مزید مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے برگزیدہ نبی پہلے انسان سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے مسلسل اپنے نبی بھیجے، جنہوں نے آ کے انسانوں کو اللہ کی راہ بتائی، اللہ کا طریقہ دکھایا، اللہ کے احکام پہنچائے. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید مہربانی کی، اپنی کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے اور اپنی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے بھیجی، لکھی ہوئی صورت میں بھیجی، فرشتوں کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آ کے اللہ کے نبیوں کو اللہ کے احکام پہنچاتے، جو اللہ کے نبی آ کے اللہ کے بندوں کو پہنچاتے. اتنا اہتمام اللہ نے کیا کہ میرے بندوں کو ہدایت کی راہ پہ کوئی شبہ نہ رہے، میرے بندوں کو صراط مستقیم پانے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے، میرے بندوں کو آسانی ہو جائے. ان کے پاس نبی بھی میرے آ جائیں، ان کے پاس میری کتابیں بھی آ جائیں اور ان کے پاس میرے صحیفے بھی آ جائیں اور میرے فرشتوں کے ذریعے محفوظ طریقے سے میری ہدایت رہنمائی ان کے پاس آئی. تو اگر اس کے باوجود بھی کوئی انسان اڑا ہوا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی راہ پہ ہی چلنا ہے، تو اب اس کو جو اللہ عذاب دے گا، سزا دے گا، تو اللہ کا کوئی ظلم تو نہیں ہوگا، اس میں کوئی زیادتی تو نہیں ہوگی، وہ انسان کے اپنے کیے کی سزا ہوگی. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. یہ ان کی دوسری شرارت کا ذکر فرمایا. پہلی شرارت پہلے گزر چکی اور اب دوسری شرارت. وہ جو ہے اللہ کی کتاب کے اندر، تورات کے اندر اپنے پاس سے چیزیں ملا دیتے تھے. اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے پاس سے باتیں بنا کے، اپنے پاس سے مسائل گڑھ کے اللہ کی کتاب کے اندر ملا دیتے اور کہتے یہ اللہ کا حکم. یعنی اتنے سخت دل قوم تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا کہ اللہ کی کتاب کے جو احکام ہونے ان کو بھی انہوں نے چھپا دینا، اللہ کے احکام کو انہوں نے چھپا لینا، ان کو واضح نہ کرنا اللہ کے بندوں کے آگے. اور پھر لوگوں سے پیسے لے کے انہوں نے دین کے نام پہ فتوے جاری کر دینے. اور یہ ان کے اندر جو ہے عام برائی تھی، عام خرابی تھی اہل کتاب کے اندر. یعنی یہ بھی وہی لوگ تھے کہ جو سچے اہل کتاب کے مسلمان ہو جانے کے بعد جو کچرا رہ گیا تھا، کوڑا کرکٹ رہ گیا تھا اہل کتاب کے اندر، یہ وہ لوگ تھے کہ جو صحیح ایمان والے نہیں تھے، اللہ کی کتاب پہ صحیح اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ دنیا کٹھی کرنے والے لوگ تھے. دین کا لبادہ اوڑھ کے
اپنے آپ کو دیندار بنا کے، اپنے آپ کو عالم بنا کے، اپنے آپ کو جو ہے نیکوکار بنا کے، اور جو ہے تقوی کا لبادہ ظاہری طور پہ اوڑھ کے اللہ کے دین کو بیچ رہے تھے، دنیا کا ٹھیکا رہے تھے اس کے ذریعے، یہ وہ لوگ رہ گئے تھے۔ تو اب فرمایا کہ انہوں نے اور کیا مطلب جو ہے شرارت کی، آگے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی پہ کیسے ایمان لائیں، جبکہ ان کے پاس تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی قربانی دی ہو اور اللہ نے قبول کی ہو۔ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ نبی ہوگا جس پہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے کوئی آگ آئے اور اس کی قربانی کو قبول کرے، اس کی قربانی کو جلا دے، تو یہ علامت ہوتی ہے ہمارے کتابوں میں۔ حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہیں تھا، یہ انہوں نے خود ہی اپنے پاس سے بات بنا کے تو اللہ کی کتاب تورات میں شامل کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو، قل قد جاءکم رسول من قبلی، کہ دیکھو تمہارے پاس پہلے رسول آئے، بالبینات، بینات لے کے، وبالذی قلتم، اور یہ چیز لے کے بھی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم ان پہ ایمان کیوں نہیں لائے، تم نے ان کے قتل کے کیوں در پہ ہو گیا، ان کو قتل کیوں کیا؟ یہ بائبل کے اندر کتاب سلاطین کے اندر اس کے 18-19 چیپٹر میں حضرت ایلیا نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اس وقت بال کی پوجا کا عام رواج تھا۔ یہ بت تھا ان کا، کوئی بڑا تھا جو مر گیا، تو اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کا بت بنایا اور پھر آنے والی نسلیں اس کی پوجا کرنے لگی، اس کو خدا بنا لیا، عبادت کرنے لگی اس کی۔ تو اللہ کے نبی نے، ایلیا علیہ السلام نے ان کو بال کی پوجا سے روکا، منع کیا، تو فرمایا کہ یہ شرک ہے، تم اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہے، واحد ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے تمہارا۔ تو وہ اللہ کے نبی کے مخالف ہو گئے، اور جو ہے آخر یہ طے پایا کہ دیکھو اللہ کا نبی بھی، ایلیا علیہ السلام بھی قربانی اپنی پیش کرتے ہیں بیل کی اللہ کی بارگاہ میں، اور تم بھی اپنا بیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اسی طرح یہ بھی جو ہے سب لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہوا۔ تو جب بال کے پجاریوں نے بھی اپنا بیل اللہ کے لیے پیش کر دیا، اونچی جگہ پہ جا کے رکھا ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ، اور اللہ کے نبی ایلیا علیہ السلام نے بھی اپنا بیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا قربانی کے لیے، تو اس وقت اسی طرح ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جب کوئی لوگ اپنی قربانی پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آگ بھیجتے، تو جس کی قربانی قبول کرنی ہوتی اس کو آگ آ کے کھا لیتی، اور جس کی قبول نہ کرنی ہوتی اس کی قربانی پڑی رہتی۔ تو جب ایلیا علیہ السلام کی قربانی بیل کو آگ نے آ کے نگل لیا، کھا لیا، تو وہ سچے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے ان کی قربانی قبول کی، اور جو بال کے پجاری تھے ان کی بیل وہاں پہ پڑا رہا، اس کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تو اس سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ ایمان لے آتے یہ معجزہ دیکھ کے نبی کا، اور وہ اپنا غلط طریقہ چھوڑ دیتے، بتوں کی پوجا چھوڑ دیتے، وہ اور جو شاہی خاندان تھا، بادشاہ تھا، وہ اللہ کے نبی کی جان کے دشمن ہو گئے اور ان کو گرفتاری کا حکم دے دیا۔ تو اللہ کے نبی ایلیا علیہ السلام کو یہ اطلاع جب ملی تو وہ سینا کے پہاڑوں میں جو ہے نکل گئے اور وہاں رپوش ہو گئے، اس طرح جو ہے وہ ان کی شر سے بچے۔ تو یہ واقعات اللہ نے بیان فرمائے کہ دیکھو تم اتنے اگر سچے ہو تو پھر وہ جو نبی جنہوں نے معجزات تمہیں دکھائے مجھ سے پہلے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو تم نے ان کو کیوں نہیں ایمان قبول کیا، ان پہ کیوں نہیں مان لائے، تم ان کی جان کے در پہ کیوں ہو گئے، ان کو کیوں قتل کیا تم نے؟ تو فرمایا کہ یہ ان کی شرارتیں ہیں، یہ اپنی ان باتوں میں سچے نہیں ہیں، کھرے نہیں ہیں، بس یہ جھوٹی باتیں بنا بنا کے اپنے پاس سے تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی جو ہے باتوں میں کے اندر نہ آیا جائے اور ان کی باتوں کو نہ مانا جائے۔
فَإِن كَذَّبُوكَ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ایسی حرکتوں پہ پریشان ہو جاتے کہ دیکھو میں ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی کتاب کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ جو ہے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، اللہ کے دین سے دور بھاگتے ہیں، اپنے کفر پہ شرک پہ اڑے ہوئے ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے، آپ سمجھتے کہ شاید میری تبلیغ کے اندر کوئی فرق ہے، میرے سمجھانے میں کوئی فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسالیب کے ساتھ اپنے نبی کو تسلی دینی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ان رویوں پر تسلی دی. فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی کتنے رسول آئے، ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی کام کیا. آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے ان کی قومیں ان کے ساتھ بھی یہی کام کرتی رہی، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں ان کی ان حرکتوں سے. اور جو فرمایا پہلے نبی آئے جاؤ بالبینات، وہ ان کے پاس بینات بھی لے کے آئے، بینات واضح نشانیاں، دلائل، واضح دلائل، اور ایسے براہین جو کہ دوسروں کو خاموش کرا دیں، دوسروں کی زبان بند کرا دیں. اس میں حصی معجزات بھی آ جاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کی آیات بھی اس سے مراد ہوتی ہیں. وہ زبر، زبر صحیفوں کو کہتے ہیں، زبور کی جمع ہے زبر، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب جو کہ تورات کو کہا گیا، وہی شریعت تھی قرآن مجید سے پہلے اہل کتاب کے پاس. تو فرمایا کہ میرے پہلے نبی ان کے پاس بینات بھی لے کے آئے، حصی معجزات بھی لے کے آئے، اور صحیفے بھی لے کے آئے، اور شریعت کی کتاب تورات بھی لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان پہ ایمان نہیں لائے. تو فرمایا اگر یہ تمہاری قوم کے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، آپ تسلی رکھیں کہ ان لوگوں سے اللہ پوچھ لے گا، آپ نے ان کو تبلیغ کر کے بتا کے اپنا حق ادا کر دیا، اب اللہ کا کام ہے ان کی نافرمانی پہ ان کو اللہ پکڑے گا، وہ سزا دے گا، ان کو دوزخ میں پھینکے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی اعمال تم کر رہے ہو اس کا پورا پورا صلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو اس روز آگ سے بچ گیا، بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، اس نے تو کامیابی پا لی. اور جو اس کے ساتھ، جس کے ساتھ الٹا معاملہ ہوا، یعنی اس کو دوزخ میں پھینک دیا گیا اور جنت سے دور کر دیا گیا، تو اس نے ناکامی پائی. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، خود سمجھ آ رہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے. یعنی جو اصل خرابی تھی، جس طرح میں نے شروع میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جو گروہ تھا یہ دنیا داروں کا گروہ تھا، جنہوں نے اللہ کے دین کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، دنیا اکٹھی کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور باقی بھی ان کی سارے دن کی تگ و دو دنیا اکٹھی کرنے میں ہوتی تھی کہ ہم جو ہے یہ جھوٹ فراڈ کر کے، ادھر دھوکا فراڈ کر کے ہم دنیا اکٹھی کر لیں، دنیا کی چیزیں اکٹھی کر لیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی آیات کو بھی دنیا کمانے کے لیے بیچ دیتے تھے، ان کے اندر بھی ہیرا پھیری کر دیتے تھے. تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو تم سارا کچھ اکٹھا کر رہے ہو دنیا کا، یہ کوئی ہمیشہ رہنا ہے تمہارے پاس، یہ تو تھوڑے دنوں کا کھیل ہے، آخر کار موت آنی ہے. کوئی بھی جان اس نے جو ہے موت کا ذائقہ چکھے بغیر نہیں رہنا. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں ہے، باقی ہر نفس کو، ہر جان کو موت آنی ہے. تو فرمایا جس دنیا کی خاطر تم اتنے پاپڑ بیل رہے ہو، اور اللہ کو بھی تم نے چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے دین کو بھی چھوڑا ہوا ہے، اور تم کرنے پہ آتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو بھی جان سے مار دیتے ہو، قتل کر دیتے ہو، کرنے پہ آتے ہو تو اللہ کی کتابوں کے اندر بھی تحریف کر دیتے ہو، اللہ کی کتابوں کو، آیتوں کو بیچ دیتے ہو، تو یہ کس لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے. فرمایا یہ یاد رکھو یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ ہر ایک کو اس دنیا نے دھوکا دیا. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی انسان بتا دو کہ جو موت کے بغیر رہا ہو، جو موت سے بچا، کوئی موت سے نہیں بچا، صرف اللہ واحد کی ذات ہے جس کو موت نہیں، باقی ہر جاندار کو موت آنی.
اور فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کے لیے تم سارے جو ہے پاپڑ بیل رہے ہو، سارے گناہ اکٹھے کر رہے ہو، یہ متاع الغرور ہے. اس کی اصلیت کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان. دنیا کو اللہ نے کیا کہا؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان. یہ جتنے ہم دیکھیں چیزیں گناہ کی طرف ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، اگر ہم عقل استعمال کریں، ان پہ غور کریں، تو ہمیں لگتا ہے یہ دھوکہ ہی ہے. اور شیطان کو بھی اللہ نے قرآن میں غرور ہی کہا ہے، بڑا دھوکے باز کہا. یہ شیطان کی جتنی چالیں ہیں ان کے اندر اصلیت نہیں پائی جاتی، ان کے اندر دھوکہ، فراڈ، جھوٹ ہی پایا جاتا ہے. اور دنیا کا بھی یہی کام ہے، دنیا بھی دھوکہ، فراڈ، جھوٹ ہے. جتنا مرضی اکٹھا کر لو، سب یہی رہ جانا ہے. اور اس سے زیادہ بے وفا کوئی نہیں ہے. جو ہی فرشتہ آتا ہے موت کے لیے، جان قبض ہوتی ہے، تو سب سے پہلے سارا مال و دولت ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کوئی نہیں ساتھ رہتا. اور پھر اس کے بعد رشتہ دار، دوست، احباب، اولاد، یہ قبر تک چھوڑ آتے. قبر کے اندر ڈال کے، اوپر سے مٹی ڈال کے واپس آ جائے. میں نے نہیں کسی کو دیکھا کہ کوئی وہاں بیٹھا رہا، نہ اولاد میں سے، نہ رشتہ داروں میں سے، نہ دوستوں میں سے کوئی. سکلین صاحب قبر پہ بیٹھا رہتا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا رہتا. ہاں، شام ہونے سے پہلے پہلے، ہاں شام ہونے سے پہلے پہلے سارے، ہاں جلدی جلدی فارغ کرو، گھروں کو جائیں، اپنے اپنے کاموں میں جا کے لیں. تو کوئی بھی وفا نہیں کرتا، سب ساتھ چھوڑ دیتے. اسی لیے کہا متاع الغرور، کہ یہ جو دنیا اور اس کی چیزیں ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے، دھوکا ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، آنکھوں کا یہ جو ہے مطلب فریب ہے. یہ حقیقت اللہ نے بیان فرمائی. تو اللہ سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ اللہ سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ جو حقیقت بتا رہا ہے دنیا کی، ہمیں بھی مان لینی چاہیے کہ یہی حقیقت ہے. ہاں ایک چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، ہمارے ساتھ رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہے. وہ نیک ہوں یا برے ہوں. سکلین صاحب برے اعمال بھی ساتھ نہیں چھوڑتے. یعنی ہاں، یعنی جو برے اعمال ہیں مرنے کے بعد وہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ بھی بندے کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. کہ آخر جو عذاب ہوتا ہے بندے کو قبر کے اندر، حشر کے اندر اور برزخ کے اندر، وہ یہی برے اعمال کی وجہ سے تو ہوتا ہے جو بندے نے کیے ہوتے ہیں. وہ ساتھ نہیں چھوڑتے بندے کا، بندے کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں. تو جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ بھی بندے کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، برزخ کے عذاب سے بچاتے ہیں، حشر کے عذاب سے بچاتے ہیں. تو یہ کمائی ہے دنیا کی. اب ہم میں سے ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ کون سی کمائی کر رہا ہے، اچھے اعمال کی کر رہا ہے یا برے کی کر رہا ہے. تو جو گٹھڑی ہم باندھ رہے ہیں بس وہی ہمارے ساتھ رہنی ہے. قبر کے اندر بھی وہی ساتھ جانی ہے، اور جو ہے حشر کے اندر بھی وہی ساتھ جانی ہے، اور جنت دوزخ میں جا کے بھی وہ ہمارے ساتھ رہنے. یعنی یہ اعمال ایسی سخت چیز ہیں، ایسی سخت جان چیز ہیں کہ یہ سکلین صاحب بندہ دوزخ میں چلا جاتا ہے وہاں بھی نہیں جان چھوڑتا. اعمال دوزخ کے اندر بھی لپٹے ہوتے ہیں، اور جو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال جنت کے اندر بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ وہاں بھی نہیں ساتھ ہوتے. اور دنیا کی ساری باتیں، دنیا کے سارے اعمال یاد ہوتے ہیں دوزخیوں کو بھی اور جنتیوں کو بھی. وہاں ایک دوسرے کو دنیا کی باتیں بتاتے ہیں کہ یار میری دنیا میں زندگی ایسی تھی، میں دنیا میں ایسے ایسے کرتا تھا. اور دوزخی بھی بتاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار ہم دوزخ میں کیوں آئے، ہو ہم نے یہ کام دنیا میں کیے. جنتی بتائیں گے کہ ہم جنت میں کیوں آئے، کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. وہاں یاد ہوگی ساری دنیا کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی پائیدار نہیں ہے، یہ بھی بے وفا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے. اور پھر یہ جو دنیا ہے یہ بھی بے وفا ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان. تو لہٰذا اس کی اصلیت کو پہچانو، اس کی اصلیت کو سمجھو، اور اس کے فریب میں نہ آؤ. اور جو اصل چیز ہے اعمال، اس کی فکر کرو، ان کو ٹھیک کرو. اور فرمایا کہ اصل کامیابی یہ دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنے میں نہیں ہے. دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنا اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو دوزخ سے بچ گیا قیامت والے دن، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، فرمایا یہ کامیابی. اور جو جنت سے پرے کر دیا گیا، دوزخ میں پھینک دیا گیا، وہ ناکامی، وہ خسارہ. تو دنیا کی چیزوں کو کامیابی
نہ سمجھو، دنیا کے نقصان کو خسارہ نہ سمجھو، خسارہ وہ ہے جو قیامت والے دن ہونا ہے، کامیابی وہ ہے جو قیامت والے دن ملنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے بتا دی حقیقت دنیا کی، اس کی چیزوں کی اور دنیا کی زندگی کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے اس کی دنیا کی حقیقت بیان فرمائی، حب دنیا کا علاج اللہ نے تجویز فرمایا، تو ساتھ ہی قانون ابتلا بیان فرما دیا۔ ہماری پچھلی نشستوں کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ حب الدنیا کا بھی علاج کر رہے تھے، کراہیت الموت کا علاج بھی کر رہے تھے، اور قانون ابتلا بھی بیان کر رہے تھے، قانون امحال بھی بیان ہو رہا تھا۔ اور یہی چاروں چیزیں ہم آج کی آیات میں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت فرمائی۔ اب قانون ابتلا اللہ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لام تاکید ہے، اور جو ہے نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، فرمایا کہ ہم ضرور بس ضرور تمہاری ابتلا کریں گے، ضرور بس ضرور تمہاری ابتلا کریں گے، تمہارا امتحان کریں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ، لام تاکید، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، ڈبل تاکید، کس چیز کی؟ کہ امتحان سے، آزمائش سے، پرکھ سے، جانچ سے، ابتلا سے چھٹکارا نہیں ہے۔ میں اس چیز کا بار بار ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امتحان سے بچانا، ہمیں آزمائشوں سے بچانا، ہمیں جو ہے پرکھ سے بچانا، تو میں کہتا ہوں یہ کتنی غلط دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ لازمی میں نے کرنا ہے، میں نے لازمی پرکھنا ہے، میں نے لازمی جانچ کرنی ہے، لازمی میں نے امتحان لینا ہے، لازمی ابتلا کرنی ہے، اور ہم اللہ کے حکموں کے خلاف دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو ابتلا ہے یہ دنیا کے اندر ہر انسان پہ آتی ہے۔ ہم روزانہ جو ہے کئی بار اللہ کے اس قانون ابتلا سے گزرتے ہیں، اور ہم اس کے مقابلے گزرنے کے بعد یا تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں یا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت فرمائی اللہ نے کہ میں خاص طور پہ تمہیں کن کن چیزوں میں آزماؤں گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں کے اندر۔ یہ جو دنیا کے اندر ہم مال و دولت اکٹھی کرتے ہیں، یہ مال خواہ ہمارا زمین کی صورت میں ہو، یہ مال مویشی کی صورت میں ہو، روپے پیسے کی صورت میں ہو، یا دوسری چیزوں کی صورت میں ہو، یہ ساری چیزیں مال کے اندر آ جاتی ہیں، اموال کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ جو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، مرغوب چیزیں ہیں، فرمایا کہ میں ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کروں گا، لازمی کروں گا۔ لَتُبْلَوُنَّ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، ضرور تمہارا امتحان کروں گا۔ کس کے ذریعے؟ فی اموالکم، تمہارے مالوں کے اندر، تمہارے مالوں کے ذریعے، اور یہ مال ساری قسم قسم میں آ جاتے ہیں۔ دوسری کیا فرمایا؟ وَأَنفُسِکُم، اور تمہاری جانوں پہ بھی میں ابتلائیں لاؤں گا۔ یہ جو تکلیف آتی ہے ہمیں، بیماری آتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ابتلا ہوتی ہے کہ میرا بندہ اس کے آنے پہ کیا کرتا ہے، کیا مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھ سے غافل ہو جاتا ہے، اور مال آنے پہ کیا یہ بندہ مجھے یاد رکھتا ہے یا مالوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے۔ یہ آزمائش۔ تو جو بندے مال ملنے کے بعد اور تکلیفیں آنے کے بعد جان پہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنے ان امتحانوں کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جو مال ملنے پہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور تکلیف آنے پہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کو میں ہی نظر آیا تھا بیماری کے لیے، تکلیف کے لیے، تو وہ اپنے امتحانوں میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اللہ کے غصے کا اور اللہ کی ناراضی کا سودا کرتے ہیں، اور جو ہے وہی ٹھکانہ پھر اس کے مطابق ان کا آگے ہوگا، جو اعمال یہ دنیا میں ان کے حصے میں آئیں گے، جو یہ کمائیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ساتھ ہی بتایا کہ اے ایمان والو، جو ہے ایمان کی راہ کو ٹھنڈی راہ نہ سمجھنا، ابھی تمہیں مشرکوں کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے بہت سی اذیت پہنچانے والی چیزیں سننے کو ملیں گی۔ یعنی دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں نا مشرک اور کافر، مسلمانوں کے دل دکھانے کی باتیں کرتے ہیں، اذیت پہنچانے کی، تو فرمایا کہ یہ تمہیں ابھی سابقہ پڑے گا۔ اور کثیرہ کا لفظ استعمال کیا جس کے مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ،
تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ چیزیں تمہیں کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے سننے کو ملیں گی کہ جن سے تمہیں اذیت پہنچے، لہٰذا اس کے لیے تیار کہ یہ بھی آزمائش ہے کہ تم ایسا موقع آنے پہ کیا کرتے ہو، کیا دین پہ ثابت قدم رہتے ہو یا دین سے جو ہے دور ہو جاتے ہو۔ اور اسی چیز کو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ثابت قدم رہو گے، استقلال کا مظاہرہ کرو گے، صبر کا مظاہرہ کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کا دامن تھامے رہو گے ان امور کے اندر، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو فرمایا یہ تو پھر بہت بڑے درجے کے کام ہیں، یہ تو بڑے اچھے کام ہیں جو ایمان والوں کو کرنے چاہیے۔ تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے جب بھی ابتلا آئے، صبر، ثابت قدمی، استقلال اور تقوی، ان چیزوں کا دامن مضبوطی سے ہم پکڑے رکھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ وہی بات اہل کتاب کے بارے میں جو پہلے میں نے بیان کی کہ اہل کتاب کے جو اچھے لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کے سامنے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت رکھی، قرآن کی دعوت رکھی، تو وہ مسلمان، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں موقع موقع پہ ان حضرات کا تذکرہ کروں گا کہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے یہودیت چھوڑ کے، عیسائیت چھوڑ کے اسلام قبول کیا اور مخلص مسلمان تھے۔ تو باقی جب ان میں سے اچھے لوگ نکل آئے تو باقی کچرا رہ گیا، باقی کوڑا کرکٹ رہ گیا ان کے اندر، باقی جو ہے کباڑ رہ گیا ان کے اندر، گند رہ گیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے دین کے نام پہ سب کچھ کر لیتے تھے، اللہ کی آیتوں کو چھپا بھی لیتے تھے، اللہ کی آیتوں کو بدل بھی دیتے تھے، تحریف بھی کر دیتے تھے، اور اپنے پاس سے بنا کے وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تو ان کو حکم دیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، میں نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، اوتوا الکتاب، الذین اوتوا الکتاب، جن کو میں نے آپ سے پہلے کتاب دی، تورات دی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کے احکام کو، تورات کے حکموں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی بات کے الٹ کیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے حکموں کو واضح کرنے کا اور چھپانے سے منع کیا تھا، انہوں نے اس کا الٹ کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کے حکموں کو انہوں نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا اور چھپایا۔ تو پھر کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ کے حکموں کو انہوں نے پس پشت پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو انہوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اپنے پاس سے فتوے بنا بنا کے، آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے ہوتا اپنی مرضی کا تو بس آپ کی مرضی کا فتویٰ بنا دینا، آپ سے پیسے لے لیں۔ اب بھی ایسے ہیں، ہاں اب بھی ایسے لوگ ہیں، ہاں جیسا آپ کو فتویٰ چاہیے ہو، آپ کو ایسے فتوے دینے والے مل جائیں گے، آپ تھوڑے سے پیسے بس تیار رکھیں، ان کی جا کے مٹھی میں رکھیں، آپ کو آپ کی مرضی کا فتویٰ مل جائے گا، اللہ خیر صلی۔ تو ایسے لوگ صرف ابھی نہیں ہیں، یہ پہلے بھی تھے۔ تھوڑے سے پیسے ان کو دیں، اپنی مرضی کا فتویٰ لیں، اور مطلب وہ بھی خوش، آپ بھی خوش۔ لیکن یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ، اللہ کی آیتوں کو بیچنا یہ بہت بڑا گناہ اللہ کی نظر میں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، فرمایا کہ یہ جو تجارت کر رہے ہیں، یہ جو بیچ رہے ہیں اور دنیا کما رہے ہیں، یہ بہت برا کار، فَبِئْسَ، بہت برا کام کر، اور اس کی پکڑ تو اللہ خود کرے گا، اور اللہ چاہے تو دنیا میں بھی کر لیتا ہے اور آگے تو ہے ہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کام تو کتنے برے کر رہے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو ہم ظاہری طور پہ متقی، پرہیزگار اور صوفی بنے ہوئے ہیں، اس پہ ہماری لوگ تعریف بھی کریں، یہ بڑے نیک ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، اور جو ہے یہ اتنی خدمت کر رہے ہیں دین کی، اللہ کی جو ہے مطلب قرآن کی اور اللہ کی کتاب کی، اللہ کے دین کی، یعنی جو ہے ظاہر داری کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور چاہتے ہیں کہ اس دھوکے کی بنیاد پہ ہماری ہر طرف واہ واہ ہوتی رہے، ہماری تعریف ہوتی رہے۔ تو
فرمایا کہ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، کہ ان کا یہ طریقہ ان کو اللہ کے ہاں کامیابی نہیں دے سکے گا. یہ طریقہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں جو فیصلے ہونے ہیں وہ اصلیت پہ ہونے ہیں، وہ جو دل کے اندر نیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ ہونے ہیں. جو جس کی نیت ہوگی جو بھی عمل کرنے کی، اس کے مطابق اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا. اور جن کی نیت خراب ہوگی اور ڈھونگ انہوں نے جس مرضی چیز کا رچایا ہوگا دنیا کو فریب دینے کے لیے، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ دھوکہ ان کا اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. دنیا کے ہاں تو چل جاتا ہے، دنیا میں لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، لوگ دنیا کے اندر دھوکے میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کو فریب نہیں دیا جا سکتا. ایسے لوگ دنیا میں تو دنیا کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو فریب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کیا کرے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ بڑا دردناک عذاب دے گا. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. کیوں نہ ہو؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی قدرت کے اندر ہے، سب اللہ کی جو ہے طاقت کے اندر ہے، سب اللہ کی جو ہے ملکیت کے اندر ہے، اللہ کی ہر چیز پہ حکومت ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ مالک جو چاہے کرنے پر قادر ہے. تو ایسے خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایسے خدا کو کون فریب دے سکتا ہے؟ ان کے فریب صرف یہ دنیا کی زندگی میں ہی چل رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے چل رہے ہیں کہ اللہ کا قانون امہال چل رہا ہے دنیا کے اندر. اللہ رسی دراز کرتا ہے لوگوں کی دنیا کے اندر، اس لیے. اور جب اللہ کے ہاں پیشی ہوگی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہاں جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے علم کلی کی بنیاد پہ ہوں گے، اللہ عالم الغیب کے اصل علم کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.